السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے بالوں میں وگ لگانے کا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا کہ مفتی صاحب وگ کے استعمال کا کیا حکم ہے، اور ایک شخص نے عورتوں کے بالوں کے بارے میں پوچھا کہ عورت اپنی بالوں کو یا اپنی چٹیا کو لمبا کرنے کے لیے مصنوعی بال یعنی نقلی بال لگوا سکتی ہے یا نہیں۔ تو تمام مرد و خواتین اس مسئلے کو دھیان سے سنیں اور سمجھ لیں کہ وگ بازاروں میں مختلف طرح کی بکتی ہے۔ انسانی بالوں کی بھی وگ بکتی ہے، خنزیر کے بالوں کی بھی وگ بکتی ہے، اور گھوڑے وغیرہ کے بالوں کی بھی وگ بکتی ہے۔ تو فقہ کی اور فتاوی کی بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ضرورت ہو اور کسی کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو تو انسان کے اپنے ہی جسم کے کسی حصے کے بال اکھاڑ کر سر میں لگا دیے جائیں، اس طرح کہ وہ فٹ ہو جائیں اور علیحدہ نہ ہوں، جسے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کہا جاتا ہے۔ تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں یا خنزیر کے ہوں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہی حکم وگ کا بھی ہے کہ اگر وہ وگ دوسرے انسان کے بالوں کی ہے یا خنزیر کے بالوں کی ہے تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پلاسٹک کی وگ ہے یا اور کسی چیز کی وگ ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور یہی حکم عورتوں کے بالوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ بال خنزیر کے یا کسی دوسرے انسان کے ہیں تو ناجائز اور حرام ہیں، اور اگر وہ پلاسٹک کے ہیں یا اور کسی چیز کے بال ہیں تو وہ اپنے بالوں میں جوڑ سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ پھر اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ وضو کرتے ہوئے مسح ہوگا یا نہیں، اسی طرح غسل صحیح ہوگا یا نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر بال فٹ کرا لیے ہیں جو علیحدہ نہیں ہو سکتے تو اس پر مسح ہو جائے گا، اور غسل بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا علیحدہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو شریعت کسی انسان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اگر بال علیحدہ ہو سکتے ہیں تو اسے الگ کر کے مسح کرنا پڑے گا، اور غسل کے لیے بھی ان بالوں کو نکالنا پڑے گا، پھر غسل صحیح ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر کوئی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تو اسے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔